روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ میں سب سے پہلے بلوچستان بار کونسل کے عہدیداروں کا اور ان کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی ایک اہم ایشو ریکودک کے حوالے سے جو یہاں تشویش پایا جاتا ہے اس کو کل انہوں نے اٹھایا۔ میں پریس کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج آپ اتنے بڑے تعداد میں ایمرجنسی میں آئے، ہماری بات چیت ہوئی ہے ہمارے بلوچستان بار کونسل کے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ بلوچستان کے اس قومی ورثے، قومی اثاثے کا دفاع ہر فورم پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، کل ایک مشکوک اور پراسرار آواز نکلا کہ بلوچستان کے سب سے اہم جو قومی اثاثہ ہے جس کو ہم ریکودک کہتے ہیں، اس پہ ایک ان کیمرہ خفیہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو بلوچستان کے میڈیا کے لوگ، بلوچستان میں وکلاء، یہاں طالب علم، یہاں کے باشعور لوگ، سیاسی کارکن جو بلوچستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب میں ایک تشویش پایا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے بلوچستان بار کونسل کے ساتھیوں کا پریس کانفرنس سنا تو آج ہم یکجہتی کرنے ادھر آئے۔ انہوں نے ہر فورم پہ اس ایشو پہ آواز اٹھانا اور اس کے دفاع کے لیے وعدہ کیا، اور ہم مل کے بلوچستان کے لوگ، یہاں کے باشعور طبقہ، ریکودک کو لٹنے سے، اس سے بکنے سے ہم جو ہے روکنے کا کوشش کریں گے۔ یہ جو پراسرار ایک اسمبلی سیشن چلا ہے، اس پہ ہم سب کو تشویش ہے، مگر ان لوگوں کا کردار بھی لوگوں کے سامنے آئے جو کسی نہ کسی حوالے سے سلیکٹ ہو کے اس اسمبلی میں ان کو بٹھایا گیا ہے، وہ آستین کے سانپ ہے، اور بلوچستان کے عام لوگ پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے۔ سیاسی لوگ پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے قومی مفاد کو ترجیح دیں گے۔ ایسے لوگ جو آستین کا سانپ اور بلوچستان کے عوام کے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ایسے لوگ جو بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں غیروں سے مل کے، ان کو اپنے صفوں سے نکالیں گے، اور انشاءاللہ سیاسی عمل آگے ہوگا، بلوچستان کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ آج صاحب یہ بتائیں کہ کل ان کیمرہ اجلاس تھا، اس میں اپوزیشن بھی تھا، اپوزیشن نے اس میں کیا پایا، انہوں نے کس طرح کی بریفنگ دی، کس طریقے سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بریفنگ دی گئی؟ دیکھیں، میں تو اس میں نہیں تھا، نہ میں اس اسمبلی میں، مجھے نہ وہ اقتدار میں جو طاقتور لوگ ہیں نہ ہم کو اس اسمبلی میں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارا کیس عدالتوں میں بھی رکا ہوا ہے، تو اسی لیے تو کہ ہمارا ووکل ہونا یا اپنے قومی حقوق پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ہم کو پتہ نہیں ہے، مگر نواب اسلم نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ سر، کیا کہیں گے کہ پہلے اپوزیشن خود خلاف تھی کہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے، اور کل خود اس خفیہ اجلاس کا حصہ بھی بن گئے؟ یہ بہت افسوسناک ہے، اور لوگ شاید اس قسم کے لوگوں کو اپنے صفوں سے نکالیں گے، آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نواب صاحب آپ کی پارٹی بھی بریفنگ میں شریک تھی، کیا آپ اکیلے جائیں گے کورٹ میں یا آپ کے پاس ساتھ پارٹی بھی کری ہے؟ دیکھیں، اگر ان کا موقف آج کل میں آنے والا ہے، اگر موقف بلوچستان کے حق میں تھا تو پھر شاید ہم مل کے یہ جنگ لڑیں، اگر وہ اپنے ذاتی مفاد کو یا چند ایم پی ایز کا مفاد، اپنے مفاد کو ترجیح دیں گے تو ان کے ساتھ ہم چل پھر نہیں سکیں گے۔ رائے بھائی بتائیں کہ آج فیصلہ ہوا تھا کہ پٹیشن دائر کریں گے، کب تک دائر کریں گے؟ ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بلوچستان بار کونسل نے اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے ہم صرف بلوچستان گورنمنٹ کے اور کل کے اجلاس کی ہم اس چیز کے انتظار ہیں، ان کی طرف سے کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہمارے ہاتھ میں لگ جائے ہم اس سے بلوچستان ہائی کورٹ میں لے کے چیلنج کریں۔ آج ہم بلوچستان کے ایک نامور شخصیت، بلوچستان کے ایک اہم فگر نوابزادہ لشکری خان رحسانی کو یہاں پہ بلوچستان بار کونسل کے آفس میں یہاں پہ آئے، انہوں نے بلوچستان بار کونسل کی حمایت، کل کی جو پریس کانفرنس کی حمایت کی، اس کی تائید کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے محرومیوں کے خلاف، بلوچستان کے وسائل کی جو لوٹ مار ہے، بلوچستان کی جو ریکوڈک ہے، اس پہ تمام سیاسی پارٹیاں، اس پہ وکلاء، اس پہ صحافی، اس پہ عوام سب متفق ہیں، اور ہم اس جو وہاں پہ بھی زیادتی ہوگا ہم اس سے سپریم کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں سے چیلنج کریں گے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے خفیہ معاہدہ
क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? हम समझते हैं कि ये जो कल का बलूचिस्तान के जो खुफिया मुआहिदा उस वक्त हो चुका था जब बलूचिस्तान के इस वज़ीर आला को यहाँ पे रातों रात हटा के उसको लाया गया था। हम समझते हैं जाम में और कुदूस में कोई फ़र्क नहीं है, जाम भी उसी बाप का है, कुदूस भी उसी बाप का है, वहाँ से निकले हुए दोनों एक ही सर्कल के हैं। लेकिन उसको हटाने का मकसद ये था कि एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा था और ये मुआहिदा हम उस वक्त भी हमें खदशा था कि भी रातों रात जाम को क्यों हटाया जा रहा है। तो कुदूस को लाने का मकसद ये था कि वो बलूचिस्तान की रेकोडेक का सौदा कर ले। मेरे ख्याल में उन्होंने इसकी सौदा कर लिया है, लेकिन उसको एक मुज़ाहमत का सामना है बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से, वकला की तरफ से। आज का जो स्ट्राइक ने आज हमारे बलूचिस्तान बार कौंसिल के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो इस बात पर परेशान है कि हम क्या करें। लेकिन हम ये तहिया करते हैं अब बलूचिस्तान के बार कौंसिल, आप मीडिया के सामने, नवाबजादा लश्करी रैसानी के सामने हम ये अहद करते हैं कि बलूचिस्तान की हकूक़ के लिए हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी सियासी पार्टी किसी ने रब्ता किया आपसे नवाबजादा लश्करी रैसानी के अलावा? देखें, बलूचिस्तान के नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जाल मोहम्मद बुलैदी का फ़ोन आया था, उसने अप्रिशिएट किया और नवाबजादा लश्करी रैसानी खुद बजात खुद यहाँ पे चल के आए। तो हम समझते हैं कि ये एक खुशाइंद अमल है। आज पूरे बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई का बाइकाट भी हो रहा है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।